بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجب الجمعة على مسافر بسم اللہ ولا مريض ولا صغير ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ويجوز للعبد والمسافر والمريض أن يؤموا في الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدأ له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله بالسعي إليها. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا تبطل حتى يدخل مع الإمام ويكره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك معه أقلها بنى عليها الظهر وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وقال لا بأس بأن يتكلم ما لم يبدأ بالخطبة وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر ثم يخطب الإمام وإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہیں واجب جمعہ مسافر پر، جن پر جمعہ فرض نہیں ان کی فہرست بیان کرتے ہیں. نہیں لیکن ایک شہر چ ہون، شہر وچ ہون، اور نہیں واجب جمعہ مسافر پر اس لیے کہ لاحق ہوگی اس کو مشقت جمعے کی ادائیگی کے ساتھ. کیویں؟ اس لیے کہ کٹ جائے گا امام کے انتظار کے ساتھ اپنے سفر سے، پس ساکت ہو گیا جمعہ اس سے جیسے روزہ ساکت ہے. مسافر ہے جڑا سفر تے جا رہا ہے، پچھوں آیا ہے یا اتھوں. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ عورت پر جمعہ فرض نہیں یار، مراد فرض ہے توفیہ، جمعہ فرض نہیں ہے اس لیے کہ عورت منع کی گئی ہے نکلنے سے ایک، اور عورت مشغول ہوتی ہے زوج کی خدمت کے ساتھ. قول شیخ رحمہ اللہ کا ولا مریض اور نہ مریض کی مطلب جمعہ باوجہ عاجز ہونے مریض کے اس کام سے وہ بیمار ہے، اور بہرحال ممرض جو اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. پس اصح یہ ہے کہ اگر باقی رہے مریض ضائع اس کے نکلنے کے ساتھ، یہ جمعہ پڑھن گیا تو پیچھے مریض نو تکلیف ہے تو نہیں واجب اس پر بھی. ایتھے حقوق اللہ تے حقوق العباد دا مقابلہ آ گیا. کندہ مقابلہ آ گیا. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ غلام پر اس لیے کہ غلام مشغول ہوتا ہے اپنے مولا کی خدمت کے ساتھ، پس اگر اجازت دے غلام کو اس کا مولا تو واجب ہے جمعہ. اور بعض نے فرمایا اب بھی یخیر اس کو اختیار ہے. غلام مسلمان ہو گیا تو جمعہ تو تائیں پڑھن جانا سنا. ایتھے بھی جمعہ فرض نہیں، بھی اپنے مولا دی خدمت مشغول ہے، لہذا اس تے جمعہ ایتھے بھی مقابلہ ہے بندے دی خدمت دا تے اللہ دے فرض دا. جی مکاتب جو
یدن آزاد ہے کہ تو انہیں پیسے کما کے دے، ہوں انہیں مولا دی خدمت نہیں کرنی، پیسے کما رہے ہوں آزاد ہو۔ اور کیا واجب ہے جمعہ مکاتب پر؟ فرمایا بعض نے نعم کیے واجب ہے، اور فرمایا بعض نے لا واجب نہیں، اور اصح وجوب ہے۔ اور اسی طرح موتقل بعض جندہ بعض آزاد کر دیتا ہے تو باقی بعض دے پیسے کما کے دینے، انہوں نے شریعت سعایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح موتقل بعض اپنی سعایت کے حالت میں مثل مکاتب کے ہے، لہذا بھی اصح کیے۔ اچھا جی، اور بہر المعزون پس نہیں واجب جمعہ اس پر، معزون ہوں بھی مولا نے آکھا ہے کہ تو میری طرفوں کاروبار کر، اس تے جمعہ فرض ہے چونکہ اے پورا غلام ہے، اے جمعہ پڑھے تے حرج کوئی نہیں، پڑھے تے بڑی گل ہے، نہ پڑھے تے حرج کوئی نہیں، این آکھنا سی بھی نہ پڑھے تے حرج نہیں کیونکہ اس تے فرض کوئی نہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ نبینے پر بھی جمعہ اچھا، اگرچہ پائے قائد اندہ بھی حنیفہ تامی فرض نہیں، اور عندہما جب پائے قائد تو واجب ہے جمعہ اس پر، عندہما صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک جب پائے قائد تو واجب ہے نبینے پر جمعہ، اس لیے کہ نبینا قدرت رکھتا ہے چلنے پر، تو لتاں تو دیاں ٹھیک نے، محض وہ راستہ نہیں دیکھ سکتا، سنا جی، تو قائد مل گیا تو راہ بھی دیکھ لے۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کے لیے دلیل ہے کہ مشکل ہے اس پر سعی، اس پر خود ذاتی طور پر، لہذا مشابہ ہو گیا زمن کے جنیاں لتاں کم نہیں کر دیاں۔ اچھا جی ہے مسئلہ ویکھو یار، اور اسی طرح اجیر مزدور غلام نہیں کی بھی صبح نو 8 بجے مزدوری تے لے بھی 8 تو لے کے 4 تک کم کرنا ہی تے اینے پیسے نے، تے جمعے دا دن سی، اور جمعے تو پہلا تو بعد وچ کم کرنے دی اجازت ہے کہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح اجیر نہ جائے جمعے کی طرف اور جماعت کی طرف مگر مستاجر کی اجازت کے ساتھ، بڑا اہم مسئلہ ہے بھی جو اجیر ہے نا، اجیر مستری کی ہوندے نے، مزدور جڑے دکان تے رکھے نے، اجیر جمعے اور جماعت کی طرف نہ جائے مگر مستاجر کی اجازت کے ساتھ۔ ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں جائز مستاجر کے لیے منع کرنا اجیر کو، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں لیکن ساکت کر دی جائے گی اجرت سے بے قسط ہی۔ 8 گھنٹے مزدوری سی، 8 گھنٹیاں دے سان 80 روپیے جی، 10 روپیے فی گھنٹہ، وچوں 1 گھنٹہ چلا گیا جمعہ پڑھن، ہن 10 روپیے کم ہو جان گے بھی اے کم کر سکتے، منع نہیں کر سکتا لیکن اتنی دیر کی مزدوری وہ کم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح نہیں واجب جمعہ اس پر جو چھپنے والا ہے امیر ظالم سے، اور ساکت ہو جاتا ہے جمعہ بھی بارش اور کیچڑ کے عذر کے ساتھ، انج دی بارش آ گئی کہ اتنے جانا مشکل ہو گیا، تے چکڑ اینا ہو گیا راہ کچا ہے بھی جانا مشکل ہے، تو ہن بھی جمعہ، لیکن ہونے گلاں نہیں ہے گلاں بزرگو، فائن حاضرو پر اے جڑے وچوں کڈے نے، پس اگر حاضر ہو گئے نماز پڑھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس کی، تو کافی ہو جائے گی ان کو وقت کے فرض سے، ہن زور پڑھنے دی لوڑ نہیں،
اس لیے کہ انہوں نے برداشت کر لیا ہے اس کو، پس ہو گئے یہ جیسے مسافر نے جب روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا مسئلہ اور جائز ہے مسافر کے لیے اور غلام کے لیے اور مریض کے لیے اور ان کی مثل کے لیے یہ کہ امامت کرائیں جمعے میں۔ اے جمعہ پڑھان کدے تو کی ہے، اے نہیں لکھا افضل ہے، کیا لکھا ہے؟ قال ظفر رحمہ اللہ لا یجوز، و امام ظفر کا فتویٰ ہے مسافر جمعہ پڑھائے جائز ہی کوئی نہیں۔ اے جن خطبہ دور جاندے نے شاہ امام ظفر صاحب دے نزدیک تے مولوی جی جمعہ کوئی نہیں ہے گا۔ لا یجوزو، اس لیے کہ امام ظفر کی دلیل یہ ہے، اس لیے کہ نہیں فرض جمعہ ان پر کہ ہے، پس یہ مشابہ ہو گئے بچے اور عورت کے۔ ہماری دلیل یعنی باقی تین ائمہ کی خطاب شامل ہے ان کو، او فسعوا الی ذکر اللہ اذا نودی للصلاۃ، یہ خطاب شامل ہے، بول ان کو شامل ہے، فسعوا دے مخاطب نے، مگر یہ کہ معذور بنایا گیا ان کو، معذور جانا گیا ان کو، دفن للحرج، دفن پس اگر نہ ساکت ہو ان سے وقت کا فرض ان کے ادا کرنے کے ساتھ جمعہ کو، تو ہوگا اس میں فساد وضع۔ کیا ہوگا؟ اس میں فساد وضع ہوگا۔ اے فساد وضع علم مناظرہ دی اصلاح ہے، بھی تھیلا الٹ دینا۔ وہ ایسی بھی انہاں نو معذور سمجھ کے آسانی کیتی، تے جے اے جمعہ پڑھن تے جمعہ نہیں ہویا زور پڑھو، اے تو الٹا نہ سختی ہو گئی۔ او دیکھو کیویں، اس لیے کہ ساکت کرنا ان سے دفع حرج کے لیے ہے، اور قول کرنا عدم جواز کا پہنچائے گا کدھر؟ بھئی یہ جمعہ پڑھن تے کو نہیں ہویا، زور پڑھو، اے حرج ہو جائے گا۔ اچھا جی، وہ جو دو مقیس لے پیش کیے تھے، اور بہرحال بچہ پس نہیں واقع ہوتا بچے کا فعل کیا شے، ان کا تو کوئی فعل اجے فرض ہے ہی نہیں، پس ہوگی اس میں بنا فرض کی نفل پر۔ بچہ کدے جمعہ پڑھائے تو یہ تو نفل والے دے پیچھے فرض والے نے، پس اس لیے نہیں جائز۔ اور بہرحال عورت پس نہیں صلاحیت رکھتی کس کے لیے؟ مردوں کی امامت کے لیے۔ شاباش جی۔ اچھا جی توجہ، جب ثابت ہو گیا جمعے کا انعقاد ان کے مقتدی بننے کے ساتھ بِاتِمامِہم کی، بھئی ایک ادے مقتدی ہون مسافر غلام تے مریض، اے پیچھے اے ہون اور کوئی نہ ہوئے تے جمعہ جائز ہے، او تدہ بہم شمار کیا جائے گا ان کو مؤتمین کے عدد میں، جیسا کہ حر مقیم، تے پھر حر مقیم جی میں جمعہ پڑھا سکتا ہے تے اے بھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جائز ہے یہ کہ ہوں ائمہ اور بھی امام بن سکتے نے، اور نہیں شمار کیا جائے گا ان کو عدد میں، بھی اے جمعہ پڑھان تے پڑھا سکتے نے، لیکن شوافی دے نزدیک امام تو 40 مرد شرط نے تا جمعہ ہے، یہ 40 میں شمار نہیں ہون گے، 40 ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے دن۔ کنہ دے نزدیک پیچھے پڑھے سی نا 40۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بندہ جس نے پڑھی ظہر، توجہ ٹھیک بندہ ٹھیک زور کر پڑھی،
وہ بندہ جس نے پڑھ لی ظہر اپنے ٹھکانے میں جمعے والے دن امام کی نماز سے پہلے، بعد وچ پڑھے پھر تو جمعہ ہی ختم ہو گیا، اجے امام نے نماز نہیں پڑھائی کیڑی انہیں کر، اور حالانکہ نہیں عذر تھا اس کے ساتھ تو مکروہ ہے اس کے لیے یہ نماز پڑھنا، اور جائز ہے نماز اس کی، فرض ادا ہو گئے نہیں لیکن کم کیے۔ توجہ کریں، اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں کافی اس کو ظہر، ان دی زور ٹھیک ہی نہیں، جن دے عذر کوئی نہیں نا، تے جمعے تے نہیں آیا تے گھر زور پڑی تے اے ٹھیک ہی نہیں ہے، مگر امام کی فراغت کے بعد جمعے سے، اس لیے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کے اصل سے ہے کہ جمعہ ہی فریضہ ہے اصلاً، اور ظہر جمعے والے دن مثل بدل کے ہے، تو جب تک اصل تے قدرت ہوئے بدل وال نہیں بندہ جا سکتا، اور نہیں رجوع کیا جا سکتا بدل کی طرف باوجود قدرت کے، اصل پر اے وہ قانون امام ظفر رحمہ اللہ دا، اور ہمارے سے مراد کیا ہے؟ باقی یہ انفی نہیں، باقی ائمہ ثلاثہ یہ مطلب ہی، اور ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ اصل فرض جمعے والے دن وہ زور ہے سب کے حق میں، جمعے والے دن جو فرض ہے نا وہ کیا ہے؟ حضور ہے سب کا، سب کے حق میں، وہذا والظاہر، اور یہی ظاہر ہے دلیل سے یہی ظاہر ہے، دلیل سنو کیڑی؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظہر کا اول وقت جس وقت ڈھل جائے سورج، کیا فرمایا؟ اول وقت اس وقت ڈال جائے سورج، اور نہیں تفصیل فرمائی سرکار نے درمیان اس دن کے اور اس کے غیر کے درمیان، سرکار نے کوئی تفصیل مطلقاً سونے فرمایا کہ زور کا وقت جب ڈال جائے سورج، اب اس میں سرکار نے جمعے کا استثناء نہیں کیا کہ جمعے کے سوا زور، جمعے والے دن جمعہ، مگر اچھا جب زور فرض ہے پھر زور پڑھن، پھر کی کرن، مگر یہ کہ بندہ معمور ہے زور کے ساکت کرنے کے ساتھ جمعے کی ادائیگی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ آج وہ معمور ہے کہ زور کو اپنے ذمے سے ساکت کرنا ہے بشکل جمعہ، بشکل، اچھا توجہ کرے جی، ایک دوسری دلیل عقلی، اور اس لیے کہ تکلیف کا مبنا قدرت پر ہے، تکلیف کا مبنا قدرت پر ہے، اور مکلف ہونا کرنا جنی اندے وچ قدرت ہوئے کام کرنے دی، اور بندہ قدرت رکھتا ہے ظہر کی ادائیگی سے بے نفس ہی، اور زور بندہ کلا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہ کہ جمعہ نہیں کلا پڑھ سکتا، باوجہ موقوف ہونے جمعے کے شرائط پر، ایسے شرائط کے نہیں پورے ہوتے بندے وحدہ ہو کے ساتھ، کلے نال شرائط پورے نہیں ہوتے، سنیں، اور قدرت پر گھومتی ہے تکلیف، جنی قدرت ہے نا اونی تکلیف ہے، انہوں تکلیف دینی ہے جی، والا تمکن یدور تکلیف، بے قدرت پر گھومتی ہے کون؟ تو زور چونکہ کلیاں پڑھ سکتا ہے لہذا زور دا مکلف ہے، پھر جمعہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی تو شرطیں ہوتی ہیں، اس لیے بندہ جمعے والے دن مکلف زور کا ہے، لیکن اس زور کو اپنے ذمے سے ساکت کرنا ہے بشکل جمعہ، توجہ، اور اس لیے کہ جب فوت ہو جائے وقت جمعے والے دن تو ظہر قضا کرنی ہے نہ کہ، تو اگر جمعہ اصل ہوتا تو پھر مولوی جی جمعے والے دن قضا، جب جمعہ ہو گیا تو پھر جمعہ ہی قضا نہ کرنا تھا، یہ دلیلہ نہیں تنہ بزرگاں دیا، پس جب ثابت ہو گیا ہمارے نزدیک یہ
کہ اصل فرض کون ہے؟ تے اے جڑا بندہ ہے جنہیں عذر کونی تو گھر زور پڑی سو اور گال ہوندی پی چل دیئے، تحقیق ادا کیا اس نے ظہر کو ظہر کے تو پھر کافی ہے اس کو۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وقت کا فرض عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما کیا ہے؟ اور تحقیق حکم دیا گیا بندہ زور کو ساکت کرنے کے ساتھ بشکل جمعہ، بشکل، اور فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے تیان ایت شیخین دا مذہب سی، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کیا ہے وقت کے فرض کا اصل اس دن میں بے جمعہ یا کہ، لیکن امام محمد فرماتے ہیں ساکت ہو جائے گا بندے سے فرض زور کی ادائیگی کے ساتھ یا جمعے کی ادائیگی کے ساتھ، جڑا بھی ادا کیتا نا فرض ذمہ ہو ساکت ہو جائے گا جی۔ یعنی یہ کہ اصل فرض دو میں سے لا بعین ہی اور متعین ہوگا بندے کے فعل کے ساتھ، جیڑا انہیں کیتا اے دا فرض ہو گیا جی۔ ان فائدہ سمجھو اس اختلاف دا شیخین تے امام محمد صاحب دے نزدیک، فائدہ اس کا جب اس نے تحریمہ باندھی جمعے کے لیے وقت کے فرض کی نیت کے ساتھ، سنیں نیت کی میں نے آج کے وقت کے فرضوں کی تو نہیں جائز ہمارے نزدیک، جمعے واسطے نیت جائز نہیں، جمعے واسطے اے انہیں آکھیا نیت کی میں نے آج کے وقت کے فرضوں کی تے اے شیخین دے نزدیک جمعے دی نیت اس لیے کہ وقت کے فرض تو وہ ظہر ہیں کن کے نزدیک، اور نہیں ادا ہوتا جمعہ ظہر کی نیت کے ساتھ، اور ان دا ظفر جائز ہے اس لیے کہ وقت کا فرض ان دا ظفر جمعہ ہے اور ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور تحقیق اس نے اسی کی نیت کی، اور تیندہ محمد جڑا ہے نا جس لئے انہیں نیت کر کے جمعہ جو داخل ہو گیا تو جمعہ بن گیا، کیونکہ انہیں آکھا سی بھی جس لئے کرے گا تعین ہو جائے گا۔ متن میں آیا ہے وَقَوْلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، انہیں نماز پڑھی امام دی نماز تو پہلا، مقید قول یہ قبل صلاۃ الامام قید بذالک، احتراز ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے قول سے، کیڑا؟ کیونکہ ان کے نزدیک نہیں کافی اس کو ظہر مگر امام کی فراغت کے بعد جمعے کی نماز سے قضا فی النہایا، سن دے ہو اے آپ دے قول کو اعتراض کیتا ہے پیچھے پڑھا ہے آپ دے نزدیک جائز ہی نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا نہیں باج فرض کی سی جمعہ سی تے اے عذر کوئی نہیں تے فرض چھڑ کے اور شے پڑھدا پہ۔ اچھا جی، اور قول شیخ کا ولا عذر لہو تے انہوں عذر کوئی نہیں، پس اگر ہوش کے ساتھ عذر ان عذروں میں سے کہ ذکر کیا ہم نے ان کو 4-5 پیچھے فلانے دے فرض نہیں، پس پڑھی اس نے ظہر، پڑھی اس نے پھر حاضر ہوا جمعے کو تو ہو جائے گا جمعہ فرض اس کا ہمارے نزدیک، اور منقلب ہو جائے گی، سنیں اوے بنا بھئی، پس اگر اس کے ساتھ عذر ہو، کیا ہو انہیں زور پہلوں پڑھ لیں تو پھر آگے کی کہتا ہے جمعہ ہے، پھر جمعہ پڑھیا تو منقلب ہو جائے گی، زور اس کی نفل، زور نفل بن جائے گی تو جمعہ اندہ، اس لیے کہ جب حاضر ہو گیا جمعے کو پس وہ کون، وہ عذر والا اور صحیح دونوں برابر ہیں، جدوں عذر والے زور پڑھی کاری روے تو ان تو زور ہے، تو جدوں پڑھ کے مسجد جامعہ میں آ گیا ہے ہون اے تے اگو دوجا آ رہا ہے جیڑا صحیح جن نے پڑھی ہے تے پھر مسجد وال چلا گیا ہے، دو میں برابر ہو گئے ہیں، لہذا زور نفل ہو گئی ہے تے فرض کی ہوئے گا۔ اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے
فرض اس کا ظہر ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا کس کا؟ معذور کا۔ سنیں وہ آندے نے معذور دا جڑا اج وقت ظہر فرض نو کیڑی شے وے؟ جمعہ ہے ہی نہیں ہے، لہذا وہ ظہر اب منسوخ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جمعہ تو نہیں فرض معذور پر، پس واقعہ ہوئی ہے ظہر فرض کی جگہ میں بغیر اعادے کے، پس واقعہ ہوئی ہے ظہر فرض کی جگہ میں بغیر مراعات کے، بغیر رعایت کتنے نہ معنی بندا من غیر اعادت، بغیر اعادے کے، رعایت نو ہے معذور ہے، رعایت نو ہے، بغیر رعایت نہیں نا۔ سنیں من غیر اعادت، اے فرض کی جگہ واقعہ ہوئی ہے بغیر اعادے کے بھی ہونے دا، اعادہ کر کے بھی جمعہ دوبارہ جا کے پڑھیں جی نہیں ہے گا۔ اچھا جی فائدہ سمجھو، مسئلہ کھل جائے گا۔ فائدہ اس کا، جب نماز پڑھی معذور نے یا غلام نے ظہر کی اپنے پھر داخل ہوا وہ معذور یا غلام جمعے میں امام کے ساتھ، تو پس پہلے اس سے کہ پورا کرے امام جمعے کو نکل گیا ظہر کا وقت، یہ آیا ظہر پڑھ کے کون؟ امام نال جمعے چ داخل ہو گئے، امام را تقریر آج اینی لمبی کیتی سی وقت ہی نکل گیا، نماز پڑھ دیا رکعتاں پڑھ دیا وقت جمعے دا تے کل پڑھیا جے جمعے دا وقت نکل جائے تو جمعہ ختم ہو جاتا ہے، زور نمی پڑھنی پیندی ہے۔ ہوں یہ جڑا بندہ ہے نکل گیا ظہر کا وقت، ہمارے نزدیک لازم ہے اس معذور اور غلام کو کیڑی شے؟ اس لیے کہ اس کی پہلی ظہر کیا بن گئی ہے، اور ان دا ظفر نہیں لازم اس بندے کو کیا شے، اس لیے کہ یہ دن اس کے حق میں مثل باقی دنوں کے ہیں، جی میں ہفتہ اتوار زور گھر پڑھ کے آ کے جماعت زور نال جماعت نال پڑھے تو وہ گھر والی زور نفل بن جاندی ہے، بلکہ آ نفل بننے نے جی سنیں۔ اور باقی دنوں میں اگر پڑھے ظہر اپنے گھر میں پھر پڑھے زور کو جماعت کے ساتھ تو ہوتے ہیں فرض اس کے وہ جس کو اس نے ادا کیا اپنے گھر میں، تے زور کی بن دی ہے نفل، قضا ہاذا یہ جمعہ بھی اسی طرح نفل بنے گا کن کے نزدیک؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جمعہ اقوا ہے کس سے؟ زور سے جمعہ اقوا ہے، اس لیے بھئی ساڑھے نزدیک بھی کیوں دی زور ختم ہوگی دوبارہ پڑھے، اس لیے کہ جمعہ کیا ہے، اس لیے کہ شرط کی گئی ہیں جمعے کے لیے وہ چیزیں جو نئی شرط کی گئی کس کے لیے، اور نئی غالب ہوتا ضعیف قوی کے مقابلے میں نہیں، او بلا یظہرو ظاہر کنڈ نو تائیں آندے نے کہ طاقت ہوندی، بیماریاں دے وچ طاقت والا بھی معنی ہوندا ہے کہ نہیں غلبہ پائے گا کون مقابلہ میں جی، تو لہذا زور اندی کی ہو گئی، او ختم ہو گئی، پچھلی نفل ہو گئی، اگو جمعہ دا وقت داخل ہو گیا اثر اچ، اے جمعہ بھی ختم ہو گیا، دوبارہ زور قضا کرے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر ظاہر ہو اس کے لیے یہ کہ حاضر ہو جمعے کو، پچھلا متن جوڑنا، ومن صلی الظہر فی منزلہ یوم الجمعۃ قبل صلاۃ الامام ولا عذر له کرہ له ذلک وجازت صلاۃہ، اے ہو گئی ہے نا، اے پڑھ کے کی تے شرم آئی یار میں تے جمعے تے جانا چاہیے سی، بیوی بھی آکھا نکھٹڑ جائے تو جمعے تے نہیں گیا، پس اگر ظاہر ہوا اس کے لیے او جن عذر کوئی نہیں، کیا ظاہر ہوا؟ یہ کہ حاضر ہو جمعے کو، یہ کہ پس متوجہ ہوا جمعے کی طرف، پس باطل ہو جائے گی نماز ظہر کی عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساج کے ساتھ،
جس ویلے مولوی جی گھروں ٹر پیا ہے نا تے زور ختم. بس اگر پڑھ لیا اس نے جمعہ گیا تے جمعہ مل گیا کافی ہے اس کو. اور اگر نہ پڑھا اس نے جمعہ جان تک جماعت نکل گئی تے زور کا اعادہ کرنا ہے چونکہ پہلی باطل ہو گئی ہے. باطل دا مطلب نفل بن گئی اے تسجن عذر کو نہیں سی. اور غلام اور مریض اور مسافر اور ان کے غیر مولوی جی برابر ہیں ظہر کے ٹوٹنے میں ساج کے ساتھ جیسا کہ مصفح کے اندر ہے. لہذا انہیں بچ کوئی بھی زور پڑھ کے ٹر پیا ساج کیتی تو زور انہاں دی. ہن سنیا جے مسئلے یہ جب کہ ساج کی کدھر اور حالانکہ امام ابھی نماز میں ہے یا پہلے سے کہ نماز پڑھے اجے خطبے چے. بہرحال جب ساج کی اس نے جمعے کی طرف اور حالانکہ تحقیق پڑھ چکا ہے جمعہ امام نماز ہو چکی ہے اے بعد وچ گھروں ٹریا ہے تے لا یبطل ظہرہ اب اس کی زور باطل نہیں ہوگی. وفی النہایا نہایا کے اندر یہ مسئلہ ہے کیڑا کہ جب ساج کی بندے نے پہلے سے کہ پڑھے جمعے کو امام مگر یہ کہ نہیں امید کرتا یہ کہ پا لے گا جمعے کو بود مسافت کی وجہ سے کروں ٹرے تو جماعت اجے پوری نہیں ہوئی ہوندی پئی ہے لیکن سفر ہے بھی جان تک جماعت اے جس لئے ٹریا ہے مولوی جی دی زور باطل ہوئی کہ نہیں باطل ہوئی. ظہر اس کی عراقیین کے نزدیک اور باطل ہو گئی ہے کن کے نزدیک او فقہاء دی گالی ہوئے او حنفیاں دی. اور یہی صحیح ہے یہی کیڑا ویبطلو اندل واہو ورنہ پہلے آخنے سے نہ واہو صحیح ہو بھی ہوگی. اور اگر متوجہ ہوا جمعے کی طرف پہلے سے کہ پڑھے جمعہ امام پھر بے شک امام نے نہیں پڑھایا جمعہ با وجہ کسی عذر کے یا عذر کے بغیر امام نماز نہیں پڑھائی جمعہ کو نہیں ہویا جمعہ ایک کروں ٹور پہ ہے ہونے دی زور باطل ہوئی ہے کہ نہیں اگے تو جمعہ ہی کوئی نہیں. اختلاف کیا ہے اس کی ظہر کے بطلان میں. صحیح یہ ہے کہ ظہر اس کی قضا فی النہایا مسئلہ. اور اگر ہو بندے کا خروج گھر سے اور جنہیں زور پڑھ لیے اور بلا بھی انہوں قابو رکھ. اور اگر ہو بندے کا نکلنا اور امام کی فراغت اکٹھی تو نہیں باطل ہوگی. اینا کر زور دی جماعت کرا لی. اور اگر تحقیق پڑھی اس نے نماز کر زور جماعت نال پڑھی اور متوجہ ہوا جمعے کی طرف تو باطل ہوگی زور صرف اسی کے حق میں اور نہ باطل ہوگی زور باقیوں کے حق میں. جڑے نہیں نہ آئے انہاں دی زور ٹھیک ہے آ جڑا کلا ٹریا ہے نا آگی سمجھ. اے تا امام محمد صاحب نے فرمایا بھی ساج دے نال ہی زور باطل ہے تو اندھو تے 750 مسئلے تنو سمجھائے نے جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں باطل ہوگی ظہر حتیٰ کہ داخل ہو امام کے ساتھ. زور اس کی نہیں باطل ہوگی حتیٰ کہ امام کے ساتھ داخل ہو جائے یعنی آ کے مولوی جی امام دی نماز وچ رل گیا ہے اللہ اکبر کر لئیے ہن زور باطل ہوئی. کنہ دے نزدیک صاحبین دے نزدیک کنہ دے نزدیک کمال ہے یار. اس میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ اتمام شرط نہیں زور کے توڑنے ٹوٹنے کے لیے اندہما بھائی جمعہ میں پورا نال پڑھے تا صرف نال رل گیا ہے
اللہ اکبر کیتی تے زور پوری جمعہ نال پڑھے نہیں صرف اس نے ہی حتیٰ یدخلا اور داخل ہو گیا ہے. اور ذکر کیا ہے شیخ الاسلام نے یہ مسئلہ علی قولہما کہ نہیں ٹوٹے گی ظہر اس کی جب تک نہ ادا کرے جمعہ سارا. شیخ الاسلام نے شیخین کے قول پر یہ کہا ہے کہ اس کا جب تک جمعہ پورا 2 رکھتے نہیں پڑے گا زور بچکار تروڑ دے وے زور ٹھیک ہے. اندنے یہ بات شیخ الاسلام کی خلاف ہے اس کے جو قدوری میں ہے. قدوری وچ کی پڑھیا ہوں اوے حتی یدخلا تے ٹیلیو توفیا قدوری وچ کہ صرف دخول نال اتمام شرط نہیں. لہذا شیخ الاسلام دی یہ گل قدوری دی گل دے خلاف ہے اور ہدایہ دے بھی خلاف ہے. کیونکہ ہدایہ وچ کی آکھے کیونکہ ہے سو قالا کیونکہ فرمایا صاحبین نے نہیں باطل ہوگی حتیٰ کہ داخل ہو جائے کس کے ساتھ. اور صاحبین نے یہ نہیں فرمایا حتیٰ کہ کامل کرے جمعے کو. فتاوے کے اندر یہ بات لکھی ہے رستاقی دیہاتی تھلے لکھا بھی کروی بدوی پینڈو کہ جب ساج کی بندے نے جمعے والے دن اے نواں مسئلہ ہی اے زور والی گل نہیں ہوں ہلو زور والی گل نہیں ہور گل ہی اے نواں بندہ پنڈوں آ رہا ہے. جب ساج کی جمعے والے دن شہر کی طرف بندہ پنڈوں شہر آیا ارادہ کرتا ہے جمعہ کی اقامت کا تے سودا سود بھی نال ہی لینا ہے. اور اقامت ہوائے جی ہی بس جمعہ بھی پڑھاں گے تو سودا بھی لے آواں گے. سنیں ہون سنو مولوی جی. اور اس کا معظم مقصود وڈا مقصود اقامت جمعہ ہے کیے اس واسطے آیا ہے تو پا لے گا ثواب ساج الجمعہ کا جب ساج کی جمعے کی طرف. باقی ساری گل ٹھیک سمجھ آ گئی. میں پینڈو بندہ پنڈوں چلیا کدے جمعے وال جے تا جمعہ پڑھنے دا ثواب تا ملے دا اور توفے او جمعے والے دن اذان ہو جائے تے جمعے واسطے اتھوں ٹر پینا یہ ثواب ہے. چونکہ یہ حکم فاساؤ اللہ دے حکم تے عمل کریے ثواب ہے کہ کوئی نہیں. یہ ساج تے ثواب ہے. آیا اس پینڈو نو جڑا پنڈوں آ رہا ہے اے نو ٹرنے تے ثواب ہے کہ کوئی نہیں. جمعہ پڑھے گا تو ثواب ہے اور توفے آ جڑا آ رہے تے اون اے وے کہ اس کا بڑا مقصود جو ہے وہ اقامت جمعہ ہے تو پا لے گا ثواب ساج الجمعہ کا. ہن قدمہ تے بھی ثواب ہے. اور اگر ہے بڑا مقصد اس کا اپنے حوائج کی اقامت بھائی سودا لین آیا تو کوئی جمعے دا ٹائم ہے تو جمعہ پڑھ لے تو نہیں پائے گا مولوی جی ثواب ساج الجمعہ کا. ساج پائے گا کہ بندہ گھروں وضو کر کے ٹرے مسجد وچ نماز جماعت نال نماز پڑھنے دی نیت نال جو ہی ٹردا ہے مولوی جی تے اوتھوں نماز جماعت نال پڑھنا ثواب شروع ہو جاندا ہے. جماعت تو پہلا جن دیر بیٹھا اونی دیر ثواب شروع ہوئے تاں تے مسئلہ بھی تسانو آ کے صف وچ بیٹھ جاؤ اوہ جی حرکتاں نہ کرو جو نماز دے خلاف نے. جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مکروہ ہے یہ کہ نماز پڑھیں معذورون ظہر کی جماعت میں جمعے والے دن شہر میں. جمعے والے دن کیا کریں وہ بے کر جماعت کران ایک ہی ہے. زور تا پڑھ سکتے نہیں کوئی کراہت کوئی نہیں. کراہت صرف اندر جڑا معذور نہیں ہے انہاں واسطے کوئی نہیں کیونکہ جمعہ فرض نہیں. لیکن اگر جماعت کراندے نے تے کی ہے لیکن کتنے جماعت کراندے فی المصرے پنڈا وچ نہیں جتھے جمعہ فرض ہے. کیوں جماعت مکروہ ہے؟ با وجہ اس شے کے مولوی جی سن دے پے ہو دھیان کرے جی ذرا
باوجہ اس شے کے جو اس کام میں ہے، وہ کیڑی شے؟ ما دا بیان، یعنی اخلال بالجمعہ، وہ جمعے دا کی اخلال ہے؟ اس لیے کہ کبھی اقتدا کر لے گا ان کا غیر جڑا معذور نہیں، وہ بھی کہے گا میں بھی یار زور پڑھ کے تھے سو جاواں، یہ جمعے دے وچ اخلال آیا۔ اس واسطے فی المثل جے کہ نیکی ہے لیکن اس تو جڑی وڈی نیکی ہے اندر وچ خلل ہے، اے نیکی مکروہ ہو گئی، کیڑی؟ جماعت والی۔ سمجھ آؤندی پئی جی؟ ہیں جماعت کو چھوڑنے کے جو اسباب آپ نے پڑھے ہیں، پیچھے پڑھے ہیں نا، کہ کس کس وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، وہاں یہ لکھا تھا کہ اس کا باپ اگر سفر سے آ رہا ہے تو اس کے انتظار میں کھڑا ہے تو جماعت چھوڑ دے، نہیں ایسے کر دیا کہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح قید خانے والے قیدی نے نا، یہ بھی اتنے شہر چ قیدی نے، پنڈ چ کی قیدی نے، تو یہ بھی اتنے جماعت اپنی وکری، کون؟ اللہ اکبر۔ علامہ تمرتاشی رحمہ اللہ نے فرمایا مریض نے پڑھی ظہر اپنے گھر میں جمعے والے دن، اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی، تو یہ کیسا ہے؟ قال محمد ہوا حسن، ہوا بس، وہ جماعت نہیں، اونج اذان تے اقامت آکھی۔ اور اسی طرح گل مگی بچوں او اہل سجن نال، اور اسی طرح مردعا کی جماعت، اور اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ نہیں، اگر امام محمد صاحب دے قول نال جوڑو علامہ تمرتاشی بھی کیے، وہ تو سی نا متن آ گیا، برخلاف اہل سجن کے، کیونکہ نہیں مباح ان کے لیے یہ کیا وجہ سنو، فرق اس روایت کے مطابق فرق، اس لیے کہ مردعا تو عاجزون ہیں، وہ تقریب ٹر نہیں سکتے، وہ تا برخلاف مسجونین، سوال ہے وہ بھی قید نے، وہ بھی آندے نے قیدی دو قسم دا ہوندا ہے، قیدی پاکستانی نہیں، قیدی دی گل کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو قیدی ہیں جب کہ وہ ظالمہ ہیں، ظلم کی وجہ سے ان کو قید کیا ہے، تو قدرت رکھتے ہیں وہ خصوم کو راضی کرنے پر، کہ جنہ دی انہوں نے ظلم کیتے انہوں نے راضی کر لین، تو یار تواڈے اسی یہ جو کچھ ظلم کیتا ہے اسی بدلہ دیاں گے، ساری جان خلاصی کراؤ، تو کہن گے ٹھیک ہے تو کٹ دیں گے جی۔ اس لیے کہ مسجونین جب کہ وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں وہ، تو قدرت رکھتے ہیں خصوم جڑا مد مقابل ہے اس کو کیا کرنے پر، اور اگر یہ مظلومین ہیں تو ممکن ہے ان کو استغاثہ، وہ جڑے ظالم انہوں نے کہن یار خدا واسطے سڑ دے کیوں ظلم کر دو، ساڑی جان چھڑ دیو جی، سنیں، تو لہٰذا لازم ہے ان پر حضور جمعہ، اس واسطے زور پڑھن جماعت نہیں کرا سکتے، سمجھا جی، کیونکہ جڑا قیدی دو ہی قسم ہوندا ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بندہ جس نے پایا امام کو جمعے والے دن، جی جس نے بے او جڑا ہے نا پایا امام کو جمعے والے دن، صلی نماز پڑھے اس کے ساتھ، وہ جو پائے اور بنا کرے اس پر جمعے کی، آیت جماعت کھلوتی ہے، جیڑی امام نال مل گیا وہ جمعہ، باقی جڑا اٹھ کے جمعہ ہی پورا کرے، زور نہیں پوری کرنی، سنیں، پس جب کھڑا ہو یہ مسبوق جمعے کے قضا کرنے کی طرف، تو جمعے میں قرات اونچی ہے، ہوگا مخیر قرات میں، چاہے تو جہر کرے چاہے تو مخافتت کرے، کیونکہ صبح تے مغرب تے عشاء دے وچ کلے بندے نو یہی مسئلہ ہے، بونو قرات اونچی پڑھنے دا اختیار ہے، یاد ہے کہ کوئی نہیں، وہی مسئلہ جی۔ اچھا جی توجہ، ایک کتھوں تک پائے تے جمعہ پڑھے؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اگر پایا اس نے امام کو تشہد میں یا سجود سہو میں،
تو بنا کرے اس پر جمعہ شیخین کے نزدیک. شیخین دے نزدیک مولوی جی قادے وچ مل گیا ہے کتھے یا امام بھول گیا تے سجدہ صاف کرن لگا ہے اوتھے پہنچ گیا ہے تے کی کرے اٹھ کے 4 رکعتاں پڑھے کہ 2 بس جمعہ کی پڑھے. اچھا آ جڑی گل ہے سجدہ صاف میں کہتے ہیں ظاہر اس کا یہ ہے کہ امام سجدہ صاحب کرے گا صلاۃ جمعہ میں تائیں نا. اور مختار عند المتاخرین یہ ہے کہ نہ سجدہ صاحب کرے جمعے میں اور بوجہ توہم کرنے زیادتی کے جوہال سے. جوہال سمجھن کہ شاید نماز ہی لمبی ہوندی ہے نہیں ہوندی ہے جی. وہ ایسی بھی مسجداں وچ مولوی جی سپیکر کوئی نہیں سن بندے زیادہ ہوندے سن پیچھے ہوندے سن مکبر تو مسئلہ بن سکتا سی. ہوں چھوٹی چھوٹی مسیتاں ساریاں جامع کسی 50 بندے کسی 150 بندہ کسی 200 بندہ تو یہ اندر کوئی مسئلہ نہیں سجدہ صاحب وچ. آج کے متاخرین کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کر لے نہ متاخرین نے آخیا نہ کرے. ہوں متاخرین آتے ہیں کہ کیونکہ بندے سارے ٹائٹے اکٹھے کیتے نے ونڈے نے اساں جی. اور قول شیخ رحمہ اللہ کا اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اگر پالے امام کے ساتھ رکعت ثانیہ کا اکثر رکوع وچ مل جائے دوجی رکعت وچ تو بنا کرے اس پر جمعے کی یعنی جب پالے اس کو پہلے سے کہ رکوع کرے یا رکوع میں مل جائے. امام محمد صاحب کہتے ہیں تا جمعہ. قول شیخ رحمہ اللہ کا اگر پایا اس نے اکالے سے دوسری رکعت رکوع تو بعد ملے ہے تو امام محمد بائیں طور کے پایا اس نے امام کو حالانکہ تحقیق اٹھا لیا امام نے اپنا سر کس سے تو امام محمد صاحب فرماتے ہیں بنا کرے اس پر ظہر کی مگر یہ کہ نیت کرے گا جمعے کی بالاجماع تنہ نزدیک کیونکہ جب شروع کرنے لگے ادو امام جمعے ویچے نیت جمعے دی کرے گا لیکن کی کرے گا زور. لیکن وہ فتویٰ شیخین دے کول تے یہ بھی سجدہ صاحب وچ بھی مل جائے قادے وچ مل جائے تو کی پڑھے جمعہ پڑھے گا زور نہیں پڑھے گا. اور نہیں واجب جمعہ مسافر پر اور نہ عورت پر اور نہ مریض پر اور نہ بچے پر اور نہ غلام پر اور نہ نبینے پر. پس اگر حاضر ہو گئے پڑھا انہوں نے لوگوں کے نماز پڑھی لوگوں کے ساتھ کیڑی تو کافی ہے ان کو وقت کے فرض سے اور جائز ہے غلام کے لیے اور مسافر کے لیے اور مریض کے لیے یہ کہ امامت کرائیں جمعہ میں. اچھا جی امام شافعی رحمہ اللہ کے بے صح قولوں میں سے یہی ہے. اور وہ بندہ جس نے پڑھی زور اپنے گھر میں جمعے والے دن امام کی نماز سے پہلے حالانکہ نہیں عذر اس کے لیے عذر کوئی نہیں سی کٹا ہٹا تو مکروہ ہے اس کے لیے یہ اور جائز نماز اس کی. پس اگر ظاہر ہوا اس کے لیے یہ کہ حاضر ہو جمعے کو پس متوجہ ہوا جمعے کی طرف تو باطل ہو جائے گی زور کی نماز. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ساج کرنے کے ساتھ جمعے کی طرف سواؤن ادرا کہا اولا. اور فرمائے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں باطل ہوگی ظہر حتیٰ کہ داخل ہو امام کے ساتھ اور مکروہ ہے یہ کہ پڑھے معذور ظہر کی یہ کہ نماز پڑھے معذور ظہر کی جماعت کے ساتھ جمعے والے دن سواء قبل فراغ الامام و بادل وقت. اور اسی طرح قیدی اور وہ بندہ جس نے پایا امام کو جمعے والے دن نماز پڑھے امام کے ساتھ وہ
نماز پڑھے امام کے ساتھ ہو جو پائی اس نے، کہ بھائی اس نے اور بنا کر اسی پر بنا کر اسی پر جمعے کی جمعے کی اگرچہ پائے اس کو پائے اس کو تشہد میں یا سجود سہو میں، اگرچہ نہیں، اگر بھی ٹھیک ہے، اگر پائے اس کو تو بنا کرے بنا کرے اس پر اس پر جمعے کی جمعے کی عند ابی حنیفہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ نے اگر پائے اگر پائے امام کے ساتھ رکعت ثانیہ کا اکثر ثانیہ کا تو بنا کرے اس پر جمعہ، اور اگر پائے امام کے ساتھ رکعت ثانیہ کا اقل بنا کرے اس پر ظہر کی